تو پھر اللہ کا حکم ہوا کہ نوح اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اب یہ تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، اب نوح ایسا کرو کہ کشتی تیار کرو، اب عذاب آنے والا ہے، بارش آنے والی ہے، سیلاب آنے والا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے درخت لگائے، 20 سال تک وہ درخت تیار ہوتے رہے، 20 سال کے بعد وہ درخت تیار ہوئے اور وہ کشتی پھر حضرت نوح علیہ السلام بنانے لگے۔ جنگل ایریا تھا، جنگل میں کشتی بنا رہے تھے، تو جب آپ کی قوم ادھر سے گزرتی تو کہتی نوح یہ کیا تیار کر رہے ہو؟ حضرت نوح کہتے یہ پانی پر چلنے والی سواری تیار کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح کا کہ یہاں تو کوئی پانی نہیں ہے اور آپ کشتی تیار کر رہے ہو۔ یہاں تک کہ حضرت نوح نے کشتی تیار کی تو انہوں نے کشتی کے اندر گندگی کرنا شروع کر دی، گندگی کرنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے وہ کشتی کو صاف کروایا۔ پتہ کیسے؟ جب ان لوگوں نے گندگی کرنا شروع کی اور نوح کو پریشان کرنا شروع کیا تو جب وہ کشتی گندگی سے بھر گئی تو ان میں اللہ نے کوڑھ کی بیماری ڈالی، وہ سب کوڑھ کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ تو ادھر سے ایک گزر رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص ادھر سے گزرا، وہ دھوکے سے کشتی میں گر گیا، اور جہاں پر گرا تو جو کوڑھ کی بیماری اسے لگی ہوئی تھی نا، جتنی جگہ پر گندگی لگی اتنی جگہ کی اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ پھر اس نے گندگی کو اٹھا کے اپنے جسم پر ملا تو وہ بھی اس کی بیماری ختم ہوئی۔ تو اس نے جا کے بستی میں بتایا کہ وہ گندگی لگانے سے کوڑھ کی بیماری ختم ہو رہی ہے۔ تو جو لوگ تھے بستی کے بھاگتے ہوئے آئے، کیونکہ انہوں نے ہی کشتی میں گندگی کی تھی، تو اللہ پاک نے انہی کے ذریعے سے ہی کشتی صاف کروا دی، یہاں تک کہ انہوں نے کھرچ لی کشتی، اور کشتی بالکل صاف ہو گئی۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کے عذاب نے قوم نوح کو پکڑا، سیلاب میں سب تباہ ہو گیا۔ کشتی میں 3 طبقے تھے، تینوں طبقوں میں ایک میں جانور تھے، چرند پرند، ایک میں انسان۔ تو کشتی کو حضرت نوح علیہ السلام لے کے نکلے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان میں ہر ایک کا جوڑا رکھو، ہر ایک کو جو ایمان والے ہیں ان کو داخل کرو، جانوروں کو داخل کیا گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی کو لے کے نکلے، جودی پہاڑ پر وہ کشتی ٹھہری تھی۔ اس میں کتاب میں ذکر ہے کہ صرف 80 لوگ تھے آپ کے ساتھ، سمانین ایک شہر کا نام بھی انہوں نے رکھا، وہاں پر بسایا۔ تو یہ سب معاملات پیش آئے۔ اب آئیے دوسری طرف کہ قوم صالح نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کس طرح سے مکر و فریب کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو اللہ نے پتھر کو پھاڑ کر اونٹنی کو ظاہر کیا، پتھر سے اونٹنی پیدا فرمائی، اور وہ اونٹنی نکلی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو تکلیف نہ پہنچانا، لیکن ان کی قوم نے اونٹنی کے کونچے پیر کاٹ دیے۔ جب ایسا جرم کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ 3 دن کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کی چنگھاڑ سے پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی، پوری کی پوری صالح علیہ السلام کی قوم برباد ہو گئی۔ تو یہ بھی سنیچر کے ہی دن ہوا یہ کارنامہ، اور ان کی قوم جو تباہ ہوئی وہ بھی سنیچر کے ہی دن ہوئی۔ اب آئیے تیسری طرف کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ مکر کیا سنیچر کے دن۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی، حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد صاحب۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے نا تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور بچپن میں ماں گزر جاتی ہے تو پھر والد زیادہ اس کو ہی پیار کرتا ہے، اور جب چھوٹا جو سب سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کو بدرجہ اولیٰ زیادہ پیار کیا جاتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی گزرے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی بہت تھے، اور تو ان کے دوسرے جو بھائی تھے تو یہ جلتے تھے کہ ہمارے چھوٹے بھائی سے ابا بہت پیار کرتے ہیں، ہم لوگوں سے کرتے نہیں ہیں، تو کیوں نہ ایسی تدبیر نکالی جائے کہ ابا ہم لوگوں سے پیار کرنے لگیں اور چھوٹے والے سے کم پیار کریں۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لے کے گئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ تو حضرت جبریل نے آ کے کنویں میں ان کی حفاظت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ کے نبی ہیں، اور جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو یوں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ تو ان کے جو بھائی تھے کنویں میں چھوڑ آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا تو ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن محبت کم نہیں ہوئی۔ تو یہ سب واقعات جو ہوئے نا یہ سنیچر کے دن ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے جو مکر کیا تھا یہ بھی سنیچر کے دن کیا تھا، جمعے والے دن۔
میں نے یہ بیان کر دیا تھا، تو اب مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنیچر کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈالا، وہ اژدہا بن گیا۔ جادوگروں نے اپنے اپنے ایسے ڈالے، وہ اژدہے بنے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا ان سارے اژدہوں کو کھا گیا تھا۔ ہاں، یہی سب واقعات تھے۔ تو یہ سنیچر والے دن ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے جو مکر کیا تھا، یہ بھی سنیچر کا دن تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا انہوں نے منصوبہ بنایا اور ان پر ایک آدمی کو مقرر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور جس نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اس کو ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ تو بنی اسرائیل نے اس کو قتل کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ تو یہ واقعہ جو ہوا تھا یہ بھی سنیچر کے دن ہوا تھا۔ اب آئیے وہ جو میں نے بیان کیا تھا نا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو کافروں نے مکر و فریب کیا تھا، یہ بھی سنیچر کا دن تھا۔ تو یہ لوگ میٹنگ کیا کرتے تھے۔ ایک دن شہر کے سارے رئیس ایک جگہ جمع ہوئے، شیطان بھی انسانی شکل اختیار کر کے بہت بزرگ ہستی بن کے اور ان لوگوں میں آ گیا، جہاں پر یہ بڑے بڑے رئیس کافر موجود تھے، میٹنگ بنا رہے تھے حضور کے قتل کی۔ تو شیطان نے کہا کہ میرا نام شیخ نجد ہے اور میں بھی آپ کے مشورے کے لیے آیا ہوں، میں بھی آپ کی میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دینا شروع کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ محمد کو ایسے قتل کیا جائے، کوئی کہتا تھا کہ ایسے کیا جائے۔ تو حضرت عمر اس دور میں ایمان نہیں لائے تھے، تو عمر نے کہا کہ ان کو ایسا کیا جائے، ایک اونٹ پر بٹھا دیا جائے اور شہر سے باہر بھیج دیا جائے۔ تو اس پر شیطان نے، جو اپنا بزرگی والا لبادہ پہنے تھا، انسانی شکل میں آیا تھا، اس نے کہا ایسا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ جا کے وہاں دوسری جگہ بھی جا کے، اور یہ تو سچے ہیں اور ان کے الفاظ بھی میٹھے ہیں، تو دوسری جگہ جا کے بھی یہ لوگوں میں اسلام کو پھیلائیں گے، دین کو پھیلائیں گے، تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے اپنا منصوبہ رکھا، اس نے اپنی بات پیش کی کہ ایسے قتل کیا جائے تو بہتر ہے۔ تو شیطان نے اس کو شاباشی دی کہ ٹھیک ہے، تم اچھا کہتے ہو۔ حضور کے قتل کا یہ لوگ ارادہ کر رہے تھے، حضرت جبریل آ گئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، آپ کے قتل کے ارادے کیے جا رہے ہیں، آپ ہجرت کر لیجئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کی، حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ میں لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا، کہا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، میری چادر اوڑھ لو، اور جب صبح ہوگی تو فلاں فلاں کی یہ امانت ہے، ان کو دے دینا جا کے۔ کہ حضور کو پتا تھا کہ علی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اور علی کو بھی یہ اتنا پختہ یقین تھا حضور کا بستر مل رہا ہے، حضور کی چادر مل رہی ہے، تو پھر اس سے بڑا شرف ہمارے لیے اور کیا ہوگا۔ تو علی بھی چادر اوڑھ کے سو گئے۔ تو کافر جب رات میں آئے، پوری رات انہوں نے پہرا دیا، صبح کو جب حضور کے قتل کے لیے آئے تو حضور کو نہیں پایا، حضرت علی لیٹے ہوئے تھے۔ کہا محمد کہاں ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت صدیق کے ساتھ ادھر سے گزرے اور غار ثور میں آ کے آپ بیٹھ گئے، غار ثور میں چلے گئے۔ ادھر مکڑی نے جالا بن دیا۔ اب یہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے حضور کو، جب غار کے پاس آئے نا تو دیکھا کہ مکڑی کا جالا تھا، تو سوچا کہ اگر اس میں گئے ہوتے تو مکڑی کا جالا یہ اتنی جلدی نہیں بنتا، بولے اتنی جلدی مکڑی جالا تھوڑی یہاں پر پور دیتی۔ تو وہ لوگ پھر لوٹ گئے۔ تو یہ معاملہ تھا، حضور کو قتل کرنے کی سازش سنیچر کے دن کفار نے کی، یہ بھی سنیچر کے دن معاملات ہوئے۔ اب آئیے، میں نے بیان کیا تھا کہ یہود نے اللہ تعالیٰ کی نہیں کے ساتھ مکر و فریب کیا، اور جو اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، مکر و فریب کرتا ہے، تو اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ سنیچر کے دن تم لوگ مچھلی کا شکار مت کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے جمعہ کے دن گڈھے کھودے اور مچھلی آ کے سنیچر کے دن اسی گڈھوں میں پھنس جاتی تھی، اور یہ لوگ اتوار کو مچھلی پکڑ کے اور پھر بیچا کرتے تھے۔ تو کئی سال ان کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں روکا، منع فرمایا کہ تمہارا شکار یہ ہفتے کے ہی دن ہو جاتا ہے، حالانکہ جو مچھلی آتی ہے گڈھے میں پھنستی ہے تو یہ تمہارا شکار ہو گیا، اور اللہ پاک نے سنیچر کے دن تمہیں منع فرمایا ہے، تو تم باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ یہ باز نہیں آئے، ان میں بھی گروہ بنے تھے۔ ایک گروہ انہیں سمجھاتا تھا کہ تم باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب پکڑ لے گا، لیکن یہ کسی کی بات مانتے نہیں تھے، انہیں اپنے کام کرنے سے مطلب تھا۔ یہ سنیچر کے دن
وہی گڈھوں میں پھنسی ہوئی مچھلی کو اتوار کے دن پکڑ کر بیچا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور پوری کی پوری قوم کو بندر بنا دیا، پوری کی پوری قوم بندر بن گئی، یہاں تک کہ ان کی جو طاقت تھی وہ زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، ان کے جسم بندر کی شکل میں آ گئے، بندر کی صورت میں آ گئے، سوچ سمجھ وہی تھی لیکن طاقت ختم ہو گئی تھی۔ یہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے لیکن ان کے رشتہ دار انہیں نہیں پہچانتے تھے۔ ان کے لوگوں میں 2-3 گروہ بن گئے تھے، انہوں نے دیواریں کھینچ لی تھیں کہ تم الگ ہو، ہم تمہارے یہاں کھائیں گے پیئیں گے نہیں، کیونکہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں منع فرمایا سنیچر کے دن شکار کرنے سے اور تم کر رہے ہو، تو ہم سے تمہیں کوئی واسطہ نہیں۔ تو جو لوگ دیوار کھینچ لیے تھے، دیوار کے ادھر تھے، تو وہ لوگ بچ گئے، اور جو اللہ کی نافرمانی کیے تھے اللہ نے انہیں برباد کیا، بندر بنا دیا۔ 2-3 دن کے اندر یہ سب ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، مر گئے۔ تو وہ لوگ دیوار کے اوپر سے جب جھانک کے دیکھتے تھے پوری قوم کو بندر پاتے تھے، تو یہ تو پہچانتے نہیں تھے، لیکن یہ جو بندر بنے تھے یہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے کپڑے سونگ کے ان کے پاس آتے تھے۔ تو جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ پوری قوم بندر بن گئی تو کہتے تھے ہم تو تمہیں سمجھاتے تھے کہ ہم نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ تم اللہ سے بغاوت مت لو، اللہ سے بغاوت جو کرتا ہے اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ پیش ہوا یہ بھی سنیچر کے دن پیش ہوا، یہ بھی سنیچر کے دن کا معاملہ ہے، اور سنیچر کے دن روزہ رکھنا بہت ہی ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم سنیچر اور اتوار کے دن روزہ رکھو اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔